اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء۔ نہ تخت و تاج نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جس مرد کلندر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ آسمان ولایت کا ایک نیر تاباں ہے۔ وہ جو اقبال نے مرد مومن کا نقشہ کھینچا ہے، جس ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اقبال کا وہ مرد مومن کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ہاتھ ہے بندہ مومن کا اللہ کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز۔ نرم دم گفتگو نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ میری مراد حضرت سیدنا خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت 14 رمضان المبارک 1142 سنہ ہجریہ میں ہوئی، اور آپ کا وصال پرملال 3 ذوالحجۃ الحرام 1205 سنہ ہجریہ میں ہوا۔ حضرت کا جو اصل اسم گرامی ہے جو آپ کے والدین نے رکھا، وہ بہیل یا بہیل تھا، لیکن آپ کے پیر و مرشد خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ نے آپ کا نام تبدیل کر کے نور محمد رکھ دیا۔ اور پھر وہ جو اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو آپ نے واقعی دہر میں اس میں محمد سے اجالا کیا، محمد کے نور کو آپ نے پھیلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں خاص طور پر ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں کوٹ مٹھن ہو یا تونسا ہو یا گولڑا ہو یا سیال ہو، ہر جگہ ان روحانی مراکز میں جو شمعیں روشن ہوئیں، وہ سب حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ ہی کے نور سے مستنیر ہیں۔ یہ تمام حلقہ حضرت کا فیض یافتہ ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ کے والد ماجد کا نام ہندال تھا، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عاقل بی بی تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ کھرل سے تھا، اور سلسلہ نسب آپ کا پیچھے جا کر مشہور ایرانی بادشاہ نوشیروان سے جا ملتا ہے، یعنی پیچھے آپ کا جو نسب ہے وہ شاہان فارس کی سے ہے، تو آپ شاہان فارس کی اولاد میں سے ہیں۔ جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کا گھرانہ جو ہے وہ غریب گھرانہ تھا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ عاقل بی بی خصوصاً بہت نیک تینت ہستی تھیں، اور ان کی شادی سے پہلے ہی انہیں ایک بزرگ نے دیکھ کر یہ بشارت دی تھی کہ تمہارے وطن سے ایک اللہ کا ولی جنم لے گا، اور اس سے عالم سیراب ہوگا اس کے فیض سے، اور بالکل ان کی بشارت کے مطابق ہی ہوا۔ تو حضرت نے جب آنکھ کھولی اپنے گھرانے میں، تو جب 5 برس کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو حفظ قرآن کے لیے اس وقت کے دستور کے مطابق بٹھا دیا حضرت خواجہ مسعود رحمہ اللہ کے پاس۔ تو ایک دن آپ
حفظ قرآن میں مشغول تھے تو اسی اثناء میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک بزرگ شیخ احمد رحمہ اللہ تشریف لائے. انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی آپ کے روشن مستقبل کی بشارت دی. حفظ قرآن کے بعد آپ کے والد ماجد کا یہ خیال تھا کہ آپ کو کاروباری مصروفیات میں لگا دیا جائے، لیکن حضرت کی خواہش یہ تھی، حضرت چاہتے تھے کہ میں علم حاصل کروں، اور آپ نے اصرار کر کے علم دین حاصل کیا. دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے مشائخ نے علم دین کو کتنی اہمیت دی ہے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمہ تن متوجہ ہوئے ہیں. اور یہاں سے سبق حاصل کریں آج کل کے وہ صاحبزادگان کہ جو صرف اور صرف پدرم سلطان بود کا نعرہ مارتے ہیں اور علم دین سے بے اعتنائی برتتے ہیں، اور بے اعتنائی برت کر ان اپنے اکابر کی مسندوں پر بیٹھ جاتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہیں. ہم جب مشائخ کی زندگی دیکھتے ہیں تو مشائخ جتنے بھی گزرے ہیں، اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ہسٹری دیکھیں گے، تاریخ کے اوراق کھنگالیں گے، تو آپ کو سب مشائخ جو ہے وہ علم دین میں مشغول نظر آئیں گے. اور ویسے بھی حدیث مبارک میں فرمایا گیا نا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. تو مشائخ نے بھی علم دین کو حاصل کیا ہے. اور وہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا، چوں شمع از پے علم باید گداخت، چوں شمع از پے علم باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. کہ شمع کی طرح اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے پگھلا دو، کہ بے علم جو ہے وہ خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. تو ہمارے اکابر کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، روحانیت کے لیے بھی علم دین کی تحصیل انتہائی ضروری ہے. اور بعض بزرگوں کا یہ قول بڑا ہی مشہور ہے، کئی کتب کے اندر نقل ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے عین العلم و زین الحلم کی شرح میں نقل فرمایا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اسے تحصیل و تعارف فی معرفت الفقہ و تصوف میں نقل فرمایا. اور سیدی احمد زروق فاسی مالکی رحمہ اللہ نے قواعد التصوف میں نقل فرمایا کہ بزرگوں نے فرمایا، من تصوفا ولم یتفقہ فقط تزندقا، کہ جس نے تصوف اختیار کیا اور فقہ کا علم حاصل نہیں کیا تو وہ زندیق ہوا، بے دین ہوا. فقہ کا علم تو حاصل کیا مگر تصوف کے ذریعے اپنے قلب کی اصلاح نہیں کی تو وہ فاسق ہوا. ومن جمع بینہما فقط تحققا، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا، یعنی فقہ اور تصوف دونوں کو حاصل کیا، دونوں کو جمع کیا، تو وہ حقیقت کو پہنچا، اپنی مراد کو پہنچا، اس نے تحقیق کا مظاہرہ کیا. اسی طرح سید احمد زروق فاسی رحمہ اللہ بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں. انہوں نے قواعد التصوف میں فرمایا، لا فقہ الا بتصوف ولا تصوف الا بفقہ، کہ کوئی فقہ بغیر تصوف کے نہیں ہو سکتی اور کوئی تصوف بغیر فقہ کے نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ نے تصوف و فقہ کا ایمان کے ساتھ تعلق ایسا قرار دیا جیسا روح کا تعلق جسد کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ ہے. تو ہمارے ان مشائخ کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم دین کی اہمیت ہے، اور علم دین ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے، اور بالخصوص ان حضرات کو کہ جو روحانیت سے متعلق ہیں انہیں یہ علم ضرور حاصل کرنا چاہیے. اور یہ پیش نگاہ رکھنا چاہیے کہ بزرگان دین خود نہیں بیٹھے، انہیں بٹھایا گیا، انہیں مقرر کیا گیا، انہیں رشد و ارشاد کی مسند پہ بٹھایا گیا ہے، وہ خود آ کے نہیں بیٹھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلے انہوں نے اس کی اہلیت پیدا کی اپنے اندر علم دین حاصل کر کے، اور اس کے بعد ان مسندوں پر بیٹھے ہیں. تو لہٰذا آج بھی جو صاحبزادگان اور جو سجادہ نشین حضرات ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو واقعی اہل ہیں، جو اہل ہیں وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسوں کی ہے کہ جو صرف اور صرف پدرم سلطان بود کا نعرہ مار کر، جن کے میراث میں مسند ارشاد انہیں ملی ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. تو ان حضرات کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے اپنا سلسلہ طریقت منسلک نہ کریں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں
کہ جو علم و عمل کے جامع ہوں، جو ظاہر و باطن کے جامع ہوں، جن کے پاس علم ظاہر بھی ہو، علم باطن بھی ہو، دونوں روشنیاں جن کے پاس ہوں، ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور ان سے اپنی اصلاح کرائیں۔ تو الغرض حضرت نے بھی مشائخ کی انہی تعلیمات کی روشنی میں اس علم دین کو حاصل کیا۔ اور اقبال کا ایک شعر بھی میں یہاں پھر بتا دوں، اقبال نے ایسے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا تھا کہ باپ کا علم گر نہ بیٹے کو ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، کہ اگر باپ کا علم بیٹے کے پاس ہوگا تو ہی بیٹا مستحق ہوگا باپ کی میراث کا، روحانی میراث کا، معنوی میراث کا۔ تو لہذا ہمیں اقبال کے یہ جو افکار ہیں، یہ بھی وہی صوفیاء کرام کے جو افکار ہیں، ان کو اقبال نے اپنے اشعار کی صورت میں پیش کیا ہے۔ تو حضرت نے بھی صوفیاء کرام جو حقیقی مشائخ ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی توجہ علم دین کی طرف کی، اور اس علم دین کے حاصل کرنے کے لیے آپ نے بڑی صعوبتیں برداشت کیں۔ پہلے تو آپ جو ہے ویسے آپ کی ولادت چوٹالہ میں ہوئی تھی، لیکن آپ کے والدین جو ہے آپ کے بچپن میں ہی چوٹالہ سے ہجرت کر کے مہار شریف آ گئے تھے۔ تو آپ نے حفظ قرآن کے بعد پہلے تو مہار شریف کے نواح میں ہی جا کر علم دین حاصل کیا، اس کے بعد آپ پھر پاک پتن کے نواح میں گئے، حضرت شیخ عمر رحمہ اللہ سے آپ نے کچھ کتب پڑھی، پھر آپ ڈیرہ غازی خان تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے علم دین حاصل کیا، پھر وہاں سے آپ لاہور تشریف لے گئے خواجہ محکم الدین رحمہ اللہ کے ساتھ، اور لاہور جا کے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور یہاں لاہور میں آپ نے بڑی تکلیفیں، بڑی صعوبتیں برداشت کیں علم دین کے حصول کے لیے، کیونکہ ایک تو ویسے ہی سفر کے اندر سفر و قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سفر میں ویسے ہی آزمائشیں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور پھر خاص علم دین کے لیے تو بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ علم دین کے لیے 3 چیزیں ہیں، علت، قلت، ذلت، یہ 3 چیزیں آدمی کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور حضرت نے بھی یہ برداشت کی، اور فاقوں تک نوبت پہنچی، بلکہ بعض اوقات نوبت جو ہے وہ سوال تک پہنچی، تو حضرت نے بڑی تکلیفیں، مصیبتیں اٹھا کر یہ علم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد لاہور سے پھر آپ دہلی تشریف لے گئے، دہلی جا کر آپ نے حضرت حافظ برخوردار جی رحمہ اللہ سے اکتساب علم کیا۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلا حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ کا، پھر آپ ان کے پاس حاضر بارگاہ ہوئے۔ جب آپ خواجہ فخر پاک کی بارگاہ میں آئے تو حال یہ تھا کہ خواجہ فخر پاک گو تکیہ لگا کر بیٹھے تھے تخت پر، اور آپ جب حاضر ہوئے تو آپ کے بدن پہ پھٹے پرانے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، اس حالت میں اب خواجہ فخر پاک نے آپ کو دیکھا تو کھڑے ہوئے، اور انہوں نے آپ کو آگے بڑھ کے گلے لگایا، پیار کیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو، انہوں نے بتایا پاک پتن کے قریب سے آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیا بابا صاحب کی اولاد سے ہیں؟ عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت نے بیان کیا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ علم دین سے سیراب کرتے ہیں لوگوں کو، تو میں بھی علم کے نور سے مستنیر ہونے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے آج کل یہ سلسلہ موقوف کر رکھا ہے تعلیم کا، آپ پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میں حافظ برخوردار جی کے پاس اکتساب علم کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دوبارہ انہی کے پاس جائیے۔ حضرت نے کہا کہ وہ مجھے وہاں فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور ان کے پاس آنے جانے میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اور آپ کا آستانہ قریب ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے اکتساب فیض کروں۔ تو حضرت نے خیر آپ کو قبول فرما لیا، اور آپ کو باقاعدہ تعلیم دینی شروع کی، اور پھر علوم ظاہری کی جب تکمیل ہو گئی، تو علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت نے پھر علوم باطنی کی تحصیل کی طرف اشارہ فرمایا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ کو، اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ کو تعلیم باطنی دینی شروع فرمائی۔ پھر جو ہے اسی اثناء میں حضرت نے آپ کی تربیت کی، اور پھر آپ کو بیعت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ نے حضرت خواجہ فخر پاک رحمہ اللہ کی بیعت کی 1165 سنہ ہجریہ میں، اور کامل 16 سال آپ نے اپنے مرشد کی خدمت کی، اور ان سے حظ وافر حاصل کیا، فیض و برکات کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر حضرت خواجہ فخر پاک، اور خواجہ فخر پاک سے پھر خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ نے اسی طرح لیا، دینے والے کا بھی ظرف سبحان اللہ، لینے والے کا ظرف بھی سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور آپ نے ہی بیعت کے بعد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ کا نام تبدیل فرما کر نور محمد رکھ دیا، اور پھر تو نور محمد واقعی نور محمد بن کر عالم پہ چھا گئے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ حضرت خواجہ فخر پاک کے پاس اسی طرح
اپنی تربیت باطنی کراتے رہے، اس میں مشغول رہے۔ اس کے بعد حضرت ایک بار پاک پتن شریف تشریف لے کر گئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے عرس کے سلسلے میں، تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہاں گئے تو وہاں کچھ عرصے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں ابھی یہاں مقیم رہوں گا کچھ عرصے، آپ جا کے اپنی والدہ سے اور گھر والوں سے مل آئیں۔ تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے اور پہلے اپنے حفظ کے استاد حضرت خواجہ سعید رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ابھی آپ ان کے پاس تھے ہی صحیح کہ آپ کی والدہ کو جا کر کسی نے بتایا کہ دہلی سے ایک درویش آیا ہے، تو آپ بھی جا کر اپنے صاحبزادے کا حال معلوم کریں۔ تو آپ کی والدہ عاقل بی بی رحمہ اللہ وہ تشریف لائیں حضرت خواجہ سعید رحمہ اللہ کے پاس اور ان سے آ کر پوچھا کہ ایک درویش آیا ہے دہلی سے، تو میرے بیٹے کا حال معلوم کرنا ہے۔ تو وہ یہ سن کر ہنسنے لگے، کیونکہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ ان کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے۔ جب حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو دوڑ کر آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی قدم بوسی کی۔ 8 دن آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے، گھر والوں کے پاس رہے۔ پھر دوبارہ مرشد کی محبت نے جذب کیا، آپ کو کھینچا، کشش نے مرشد کی، تو پھر آپ اجازت لے کر گھر والوں سے مرشد کے پاس آ گئے۔ تو حضرت وہاں پر قیام فرما تھے۔ کچھ عرصے بعد عرس کے بعد حضرت نے دوبارہ آپ سے فرمایا، خواجہ فخر پاک رحمہ اللہ نے، کہ ابھی میں 2 ماہ اور یہاں قیام کروں گا، آپ جا کر اپنے گھر والوں سے مل آؤ۔ حضرت پھر گھر تشریف لے گئے اور اپنے گھر رہے۔ 2 ماہ کے بعد جب آپ دوبارہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی، آپ کے چچا اور آپ کے حفظ کے استاد حضرت خواجہ سعید رحمہ اللہ بھی حاضر بارگاہ ہوئے، حضرت خواجہ فخر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور خواجہ فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ سے ان حضرات نے بھی بیعت کی، حلقہ بگوش ہوئے۔ حلقہ بگوش ہونے کے بعد حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت خواجہ نور مہاروی رحمہ اللہ تشریف لے گئے خواجہ فخر الدین دہلوی کے ساتھ دہلی میں، کچھ عرصے وہاں رہے۔ پھر حضرت نے ان کو ایک دن فرمایا کہ اب خلق خدا آپ سے فیض یاب ہوگی اور آپ مہار چلے جائیں اور وہاں پر اپنا رشد و ارشاد کا سلسلہ جاری کریں۔ پاک پتن میں بھی جب حضرت تشریف فرما تھے تو جو کوئی بیعت کے لیے آتا تھا تو اب حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ سے ہی بیعت کراتے تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ واپس آئے مہار میں، اور آپ نے جو ہے اپنا سلسلہ شروع کیا اور خوب فروغ ملا یہاں سے آپ کے سلسلے کو۔ کئی خلفاء آپ کے ہیں جن میں بطور خاص مشہور حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ جو پیر پٹھان کے نام سے معروف ہیں، پھر حضرت قاضی محمد عاقل رحمہ اللہ کہ جن سے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والوں کا سلسلہ ہے، پھر حضرت حافظ جمال ملتانی رحمہ اللہ، اسی طرح خواجہ نور محمد نارو والا رحمہ اللہ، کئی آپ کے سارے خلفائی چند آفتاب چند مہتاب، انہوں نے پنجاب کی سرزمین میں خوب سلسلہ چشتیہ کو فروغ دیا۔ حضرت کی کرامات بھی بہت سی ہیں، لیکن کرامت جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حسی کرامت اور ایک ہوتی ہے مانوی کرامت۔ حسی کرامتیں بھی حضرت کی بہت ہیں، لیکن میں زور دوں گا مانوی کرامت پر، کہ مانوی کرامت کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت حسی کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو شریعت پر استقامت، سنت مطہرہ پر استقامت، یہ مانوی کرامت ہے، اور یہ وہ کرامت ہے کہ جس میں استدراج کو دخل نہیں، جس میں مکر کو دخل نہیں، یہ کرامت اولیاء کرام کی نشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ نور مہاروی رحمہ اللہ استقامت علی شریعت کا اعلیٰ نمونہ تھے، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ جو عمل خلاف سنت ہو وہ مردود ہے۔ اور حضرت کی جو عادات و اطوار تھیں بہت عمدہ تھیں۔ ایک میں بیان کر دیتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر، کہ حضرت نے، ورنہ تو ایک تفصیلی اس پہ پروگرام ہونا چاہیے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے۔ ابھی اختصاراً یہ ہے کہ حضرت ہر وضو کے بعد اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے تھے اور سورہ علم نشرح پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہر قسم کے معاملات میں آسانی کے لیے، تنگی کو دور کرنے کے لیے مفید ہے، یہ عمل مجرب ہے۔ حضرت کا وصال 3 ذوالحجۃ الحرام 1205 سنہ ہجریہ میں ہوا، اور آپ کا مزار شریف چشتیاں جو بھاول نگر کی جو تحصیل ہے چشتیاں، وہاں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار فائز الانوار پہ رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے، حضرت کے فوز و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے۔ الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔